کیا عجیب بات ہے، ایک موقع پہ باہر سے اندر لایا گیا، کچھ حضرات کو باہر سے اندر لایا گیا، اور پھر ایک اور موقع آیا تو انہی نفوس قدسیات کو اندر سے باہر لایا گیا۔ یاد آیا؟ باہر سے اندر آیت اتری، اے میرے حبیب اپنی اہل بیت سے کہیے کہ اللہ نے انہیں پاک اور ستھرا اور نفیس اور طہارتوں سے مزین کر دیا ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک کی قسم ہے کہ جس طہارت کی اللہ نے بات کی ہے نا، ساری کائنات ناپ تول کر بھی ناپ نہیں سکتی، یہ وہی جانے کہ اس نے کون سی کتنی طہارتیں عطا فرمائی ہیں، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ جو لوگ اس دریا میں غوطہ زن ہوئے ہیں تو انہوں نے یہی کہہ کے بس کی کہ یہ وہ طہارتیں ہیں کہ اب ان کے نام بھی زبانیں لینے کے قابل نہیں ہیں۔ اتنی تقدیس اور پاکیزگی اور طہارت ہے کہ یہ جو اللہ نے فرمائی ہے یہ وہی جانتا ہے کہ اس نے کیا دیا، کتنا کچھ دیا، اس کو کسی چیز سے ناپا ہی نہیں جا سکتا، کوئی لفظ ہی نہیں ہے جو بیان کرے، وہی جانتا ہے اس نے کتنا دیا۔ اللہ اکبر۔ تو آیت مبارکہ اتر گئی، اور یہ آیت حضور کے گھر میں اتری، باہر نہیں اتری، گھر کے اندر اتری۔ اب جب گھر کے اندر اتری تو گھر کے اندر جتنے لوگ ہیں ان سب کی بات تو ہو گئی، اے گھر کے اندر موجود لوگوں تمہارے لیے اللہ کا یہ فیصلہ ہے۔ میں جب یہ کہوں گا کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان سب کے لیے یہ انعام ہے، تو اس سے مراد کون ہوگا؟ جو یہاں موجود ہیں۔ یہ آیت اتر گئی، حکم الہی حضور تک پہنچ گیا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دو روایات ہیں، ایک میں ہے کہ خود حضرت امام حسین آئے، اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضور نے خود بلوایا، اور یہ زیادہ بات صحیح لگ رہی ہے کہ حضور نے کسی کو بھیج کے حضرت امام حسین کو بلوایا، اور آپ خود تشریف فرما رہے، اور آپ کے جسم اقدس پر ایک کالے رنگ کی کملی بڑی چادر اوڑی ہوئی ہے۔ امام حسین کو بلوایا، سیدنا امام حسین تشریف لائے، حضور نے ان کو اپنی بغل میں لے لیا، چادر میں چھپا لیا۔ پھر امام حسن کو بلوایا، ان کو اپنی دوسری بغل میں چادر میں چھپا لیا۔ پھر شہزادی کونین کو بلوایا، اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا تشریف لائیں، ان کو بلوایا، ان کو بھی حضور نے اسی چادر کے اندر اپنے سامنے بٹھا کر داخل کر لیا، اور پھر حضرت علی المرتضیٰ کو بلوایا۔ یہ باہر سے اندر آ رہے ہیں، یہ باہر سے اندر آ رہے ہیں، جو اندر تھے وہ تو اندر ہیں ہی، اس گھر میں شامل تھے، اہل بیت میں، گھر والوں میں وہ شامل تھے۔ یہ وہ نفوس قدسیات تھیں جن کا گھر علیحدہ تھا، اور بچی کی شادی کے بعد بچی اگلے گھر کی، یہی ہے نا، داماد اگلے گھر کا، اولاد جو اس سے پیدا ہو رہی اگلے گھر کی، ایک عام رشتوں میں یہ تصور تھا، اور ہمیشہ یہی رہے گا بھی۔ حضور نے صرف ان نفوس قدسیات کے لیے یہ انسانی تخیل میں پیدا ہونے والا تصور توڑ دیا، اور حضور نے فرمایا کہ کوئی انہیں باہر رہنے کی وجہ سے باہر والا نہ سمجھے، میں انہیں بلا کر انہیں اندر والا کر لیتا ہوں۔ ان کو بلوایا، اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کو اپنی پشت کے پیچھے کھڑا کیا، اور پھر چادر اوڑھی۔ اب ایک چادر کے اندر کتنے ہو گئے؟ جس کو پتہ ہے وہی بولے، 5 ہو گئے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم،
حضرت امام حسین، حضرت امام حسن، حضرت سیدہ فاطمہ اور جناب سیدنا علی المرتضیٰ، 5 افراد، اسی کو کہتے ہیں 5 تن۔ اب حضور نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ ہے میری اہل بیت، یہ ہے میرے گھر والے، ان سے تو محبت فرما، میں بھی محبت کرتا ہوں، جو محبت ان سے کرے انہیں بھی محبت فرما۔ بہت ساری دعائیں حضور نے عطا فرمائی۔ تو یہ وہ موقع ہوا جس میں باہر سے کچھ لوگوں کو حضور نے بلا کر اندر داخل کیا۔ اب بتائیے کہ اگر حضور نے یہ باہر سے بلا کر اندر داخل نہ کیا ہوتا تو جس مولوی کو اب تک نظر نہیں آیا اور جو بدبخت آج تک اپنی بدبختی اور اپنے مقدر کو پیٹ رہا، وہ پوچھ رہا ہے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ میں یہ سخت لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کسی فرقے، جماعت یا کسی گروہ سے اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ قرآن کی آیت کا انکار کر دیں۔ اب قرآن کی آیت تو انہیں گھر والا آپ کہہ رہے ہیں گھر والے کہاں لکھا ہوا ہے؟ اگر لا علمی ہے تو جہالت ہے، اور اگر جان بوجھ کر ہے تو کس کا انکار ہے؟ قرآن کی نص کا۔ کسی فرقے کی وجہ سے حضور کی اہل بیت کے اہل بیت ہونے کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر یہ قاعدہ بنا لیا گیا تو عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، آپ چھوڑ دیں کیونکہ وہ ان کے، پھر یہودی جن نبیوں کو مانتے ہیں وہ ان کے لیے چھوڑ دیے جائیں، اور جو لوگ صحابہ کرام کی زیادہ بات کرتے ہیں صحابہ ان کے لیے چھوڑ دیے جائیں، اہل بیت ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جائے جو اس کا ذکر۔ آپ کے پاس کیا رہا؟ یہی ایک سازش ہے کہ وہ اہل سنت کو خالی کرنا چاہ رہے ہیں ہر چیز سے، کیونکہ ہمارے دامن میں سارے ہیرے اور جواہر ہیں۔ بزرگوں نے، اولیاء اللہ نے، صوفیاء نے ہمارے دل کے خانوں کو جواہر اور سارے موتیوں سے بھرا، باقی سب نے تو چوری کیے۔ اور آپ سمجھتے ہیں چور کے پاس کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے ہاتھ لگی، اس کے پاس ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ ٹائر لگ گیا تو ٹائر کھول کے لے گیا، کھڑکی کا شیشہ ہاتھ لگا تو وہ اتار کے لے گیا، اس کے پاس کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ساری چیزیں نہیں ہوتی۔ ساری چیزیں مالک کے پاس ہوتی ہیں، اللہ اللہ اللہ، وارث کے پاس ہوتی ہیں، وارث کے پاس ہوتی ہے، پھر کہو وارث کے پاس ہوتی ہے، وراثت تقسیم ہوتی ہے، اس کے پاس سب کچھ جاتا ہے۔ چور کے پاس تھوڑی چیزیں ہوتی ہیں، تو سمجھ لو جن کے پاس تھوڑی ہے وہ وارث نہیں ہے، چور ہے۔ وارث وہی ہے جس کے پاس سب کچھ آیا، قرآن بھی آیا، مصطفیٰ کا در بھی آیا، مصطفیٰ کا گھر بھی آیا، وارث وہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور وہ جملہ تو ہر بار ہی کہتا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ کسی کا بھی ذکر ہو ہمیں حسد و تنگی اور بغض نہیں، ہمارے ایمان کو خوشی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دوسرا موقع آیا تو یہ جو گھر والے حضرات تھے تو بہت سارے تھے، ازواج مطہرات بھی ہیں، اور یہ 5 حضرات، اب کافی سارا ایک احاطہ ہے، یہ سب گھر والے۔ تو جس طرح سب در والے برابر نہیں ہیں اس طرح سب گھر والے بھی برابر نہیں ہیں۔ بھئی در والے برابر ہیں؟ نہیں۔ سب صحابہ کرام میں افضل صحابہ کون ہیں؟ بدر والے۔ حضور نے خود کہا بدر والوں سے بھی افضل کون ہیں؟ 10 مبشرہ، جن کو حضور نے بشارت جنت دی، 10 صحابہ کرام۔ ان سے بھی زیادہ افضل کون ہیں؟ 4 خلفائے راشدین۔ آپ دیکھیں صحابہ جو در والے ہیں وہ بھی سب برابر نہیں ہیں، اور اس کو کوئی بھی انکار نہیں کرتا، سب کے درجات ہیں، اس سے اونچے اس سے اونچے، پھر 4 خلفاء سب صحابہ سے اونچے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور ہمارے بابوں نے تو کتنا ہمیں رٹایا ہے،
بات بات پہ یاد کرایا ہے، اللہ محمد 4 یار۔ تو جب سب در والے صحابہ برابر نہیں، حالانکہ سب نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، جہاد کیا، حج کیا، ایمان لائے، مال لوٹایا، اور سارے دل و جان سے حضور کو مانتے ہیں، جانتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن برابر نہیں ہے۔ اور یہ ان کے درجے جو ہیں انہوں نے خود اعلان نہیں کر دیے کہ ہم افضل ہیں، کسی فرقے نے بھی نہیں بانٹ کی کہ بھئی یہ کم ہے یہ زیادہ ہے، خود حضور نے کی، اہل بدر کو افضل قرار دیا، قرآن مجید نے کی، مہاجرین مکہ سے ہجرت کر کے جانے والوں کو افضل قرار دیا، اہل بدر افضل، عشرہ مبشرہ، ان کو ایک فضیلت کے بعد دوسری ملی، پھر تیسری ملی، پھر چوتھی ملی، خلفائے راشدین سب سے افضل ہو گئے۔ تو در والے بھی برابر نہیں ہیں، گھر والے بھی برابر نہیں ہیں۔ میں اگر ایک طرف کی بات کروں تو میں چور ہوں، اس لیے کہ چور کے پاس آدھی چیز ہوتی ہے، وارث کے پاس پوری چیز ہوتی ہے۔ میں وارثوں والا وارث ہوں، میں پوری بات کروں گا کہ در والوں میں بھی درجات، قرآن نے ان سب کا پہلے کہہ دیا یہ سب در والے، حضور کی ازواج اور وہ نفوس قدسیات۔ تو پھر اللہ کے رسول نے خود ان در والوں میں فضیلت اور ان کے درجات کو علیحدہ سے کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حق فری یا فری، حق فری یا فری، حق فری یا فری۔ اور مزے کی بات ہے، حضرت بابا فری گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود حضرت عمر فاروق کی اولاد سے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن فیض پایا ہر در والے نے گھر والے سے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی۔ اس لیے تو کہا میں نے گھر والوں سے جو لیا تھا پھر ایک گھر والا آگے لے گیا، نظام الدین اولیاء۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ در اور گھر کبھی بھی جدا نہیں ہوئے یار۔ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع ایسا آیا کہ پھر در والوں میں سے کچھ کو ان پر فضیلت دینے کے لیے ایک درجہ مقرر فرمایا۔ جب عیسائیوں سے مباہلہ ہو گیا، عیسائیوں نے مناظرہ کیا، بحث کی، کسی طرح بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو اللہ نے حکم دیا اے میرے حبیب ان سے کہو ٹھیک ہے تم نہیں مانتے ہو تو ہم مباہلہ کر لیتے ہیں۔ مباہلہ ہوتا ہے عملی طور پر کچھ کرنا۔ کیا مباہلہ کریں گے؟ تو قرآن نے خود بیان کیا، قُلْ نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ وَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اے حبیب آپ ان سے کہیے ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے آپ کو لاتے ہیں تم اپنے آپ کو لاؤ، اور پھر مباہلہ کرتے ہیں تم ہمارے لیے بد دعا کرو ہم تمہارے لیے بد دعا کریں، اللہ سے تمہارے لیے لعنت مانگیں گے، جو جھوٹا ہوگا اس پہ خدا کی لعنت پڑے گی، تباہ ہو جائے گا۔ عیسائیوں نے 3 دن کا ٹائم لیا اور اسے 3 دن کے بعد قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے، اور کسی فرقے کو اس پر اختلاف نہیں ہے۔ یہ اپنی مرضی ہے کہ چور بن کر آدھی بات کریں آدھی نہ کریں، لیکن بات تو ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے اس حکم کے مطابق عیسائیوں سے مباہلے کے وقت کچھ گھر والوں کو اندر سے باہر نکالا اور باہر لے کر آئے،
اور یہ بتا دیا باہر کی خدمات، دین اسلام کی خدمات تا قیامت ساری امت پر ہیں، اور جو در والے ہوں گے ساری امت در والے ہیں، حضور کے در سے وابستہ ہے، ان کی ڈیوٹی رہے گی، قربانیاں دیں گے، اسلام کی تحفظ کے لیے پہرے داری کریں گے۔ اور جب بھی کبھی اسلام پر ایسا وقت آیا کہ کسی کے بس کی بات نہیں رہے گی تو پھر گھر والے باہر نکلیں گے۔ اب وہ ایسا موقع آ گیا کہ خود اللہ نے بھی گھر والوں کو چنا اور حکم دیا کہ یہ لوگ لے کر آؤ۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت میں سے، گھر والوں میں سے صرف چند افراد کو چنا، اور وہ چند افراد کون تھے؟ ایک حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ تھیں، ایک امام حسن تھے، ایک امام حسین تھے، اور ایک علی المرتضیٰ تھے۔ اب پھر وہی 5 تن جمع ہو گئے، اندر بھی 5 تن، باہر بھی 5 تن، جو اندر رہ کر اتنے حضور کے قریب ہوئے اور حضور نے ان کے لیے دعائیں فرمائیں اور ان پر مہربانیوں اور عطاؤں کی التجائیں کی، اندر تھے جب، تو پھر بتایا کہ جن کے لیے میں نے اتنا کچھ مانگا ہے تو میں باہر نکال کر ذرا دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ کیا ہے۔ اور جب بعد تشریف لائے اور مباہلے کا وقت ہوا، عیسائی سارے سامنے موجود تھے، تو ان کا جو سب سے بوڑھا عالم تھا اس نے کہا، عیسائیوں آج کی اس ذلت کو قبول کرو اور دم دبا کر بھاگ جاؤ۔ یہ ایک دن کی شکست اور ذلت ہے، لیکن اگر آج یہ مباہلہ شروع ہو گیا اور اس پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے اور دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ان نورانی چہروں نے آمین کہی، تو سب زمین سے ہمیشہ کے لیے عیسائیت کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ مباہلے کا موقع آنے نہیں دیا، یہ نوبت نہیں آئی، اور سارے عیسائی ایک ایک کر کر دوڑ گئے، بھاگ گئے۔ اللہ اکبر، ان میں تاب ہی نہیں تھی سامنا کی، مقابلہ کی۔ تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر والوں کو باہر کیوں لائے؟ یہ بتایا کہ گھر والے بھی سب برابر نہیں ہیں، وہ بہت بڑی عظمت و شان و نسبتوں والے ہیں، سب گھر والے ازواج مطہرات، لیکن ان میں جو اور مزید اعلیٰ و افضل درجہ رکھتے ہیں، جن کو میں نے ایک ایسے کام کے لیے تیار کیا، وہ نفوذ قدسیات یہ ہے، ان کا درجہ اپنا بڑھ گیا۔ جس طرح صحابہ میں خلفائے راشدین سب سے افضل ہیں، تو بالکل اسی طرح حضور کے گھر والوں میں سب سے افضل 4 ہستیاں ہیں، سیدہ فاطمہ، حضرت علی، امام حسن، امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ ادھر بھی 4، ادھر بھی 4۔ اب یہ نصیب اپنا ہے، کسی کو ان 4 کی مار ہے، کسی کو ان 4 کی مار ہے، ہمارا تو دونوں 4 سے بیڑا پار ہی پار ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ تو جنہوں نے چوری کیا ان کے پاس ایک آدھا آیا، جو وارث بنے ان کے پاس سارا آیا، حضور کا در بھی آیا، حضور کا گھر بھی آیا۔ اس کی وراثت میں در والے بھی آئے، گھر والے بھی آئے۔ اور جو چور ہے وراثت سے محروم بھی تو ہوتے ہیں نا، کچھ اپنے ہو کر بھی وراثت سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ جو لوگ وراثت سے محروم ہیں وہ اپنی محرومی کا ماتم کریں، اپنی محرومی پر روئیں، یہ نہ کہیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ قرآن پاک کی اتنی بڑی آیت بھی جن کو نظر نہ آئے ان کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے اہل البیت، سب نہیں ہیں، کچھ ہیں۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سب کے سب چاہے دار والے ہوں یا گھر والے ہوں، ان کی عظمتیں بہت عرفہ والا ہے. ہماری اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم اس تک پہنچ سکیں، سمجھ سکیں. ان کی پاؤں کی خاک کے برابر کوئی نہیں جا سکتا، لیکن ان کے آپس میں بہرحال درجات تو ہیں. اللہ نے قرآن میں ایک قاعدہ بیان کیا ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. سارے رسول بھی برابر نہیں ہیں، اللہ نے بعضوں کو بعضوں پہ فضیلت دی ہے، ان کے درجات مختلف ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو سارے صحابیوں کو بھی برابری نہیں ہے، ان کی آپس میں فضیلت ہے. سارے اہل بیت میں بھی برابری نہیں ہے، ان کی آپس میں بڑی فضیلت ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی فضیلت کو اپنے انداز سے نہیں دیکھنا ہے. ہمارے ہاں سسر افضل ہوتا ہے، داماد سے سسر افضل ہے باپ کی جگہ، ماں باپ افضل ہوتے ہیں اولاد سے. ایسے ہی ہے نا، ماں افضل ہے درجے میں. یہ قاعدہ قانون سب کے لیے ہے، لیکن وہاں فضیلت کے یہ درجے نہیں ہیں. حضرت سیدہ فاطمہ وہ خاتون ہے جو اپنی ہر ماں سے بھی افضل ہے. جناب علی المرتضیٰ وہ ہستی ہے جو اپنے باپ اور ماں سے بھی افضل ہیں. وہاں یہ قاعدے نہیں ہیں. حضور کی ذات والا صفات وہ ہستی ہے جو کائنات میں سب سے افضل ہیں، انبیاء سے بھی. وہاں یہ نہیں کہا جائے گا کہ ان کے ابا ان سے افضل نہیں، یہ آپ کے ابا ہیں. وہ ان کے جتنے ابا اور اماں جو بھی رشتے بنے، وہ ایک کہنے کو رشتے بنے، نظام کائنات کو چلانے کے لیے بنے. ان نوروں کو ظہور کے لیے یہ راستے بنے ہیں. مگر عالم یہ ہے کہ نور اتنا افضل ہے کہ وہ جس راستے سے آیا اس راستے کو فضیلت اس کی وجہ سے ملی. ایک واحد موڑ ایسا آتا ہے جہاں پہ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ افضلیت کا معیار بھی وہی رہتا ہے اور انتہا بھی عجیب ہو جاتی ہے. فاطمہ افضل بھی ہے اور ماں بھی کن کی ہے؟ ماں ہونا بھی فضیلت ہے، لیکن ماں بھی کن کی ہے؟ اللہ اکبر اللہ. زوجہ ہونا بھی فضیلت ہے، مگر زوجہ بھی کس کی ہے؟ بیٹی ہونا بھی بڑا فخر ہے، لیکن بیٹی بھی کس کی ہے؟ سلام اللہ تعالی علیہم اجمعین. وہی لوگ خوش نصیب ہیں، کامیاب ہیں جو در والوں سے بھی جڑے ہوئے ہیں. بول لو نا، گھر والوں سے بھی جڑے ہوئے ہیں. جو در کے باغی ہیں وہ گھر تک کہاں جا سکیں گے، اور جو گھر کے باغی ہیں ان کا در سے کیا تعلق. اور میں نے بات کی کہ وہ حضور نے اندر والوں کو باہر کیوں نکالا، باہر لے کر کیوں آئے؟ اس لیے آئے کہ قیامت تک در والوں کی ذمہ داری ہے حضور کی عزت و ناموس اور اس دین کی عزت و ناموس کی حفاظت، قرآن کی حفاظت. اور در والے سب کرتے رہیں گے، لیکن جہاں کہیں ایسا مسئلہ آئے گا کہ جو کسی سے حل نہیں ہوگا تو پھر گھر والے نکل کر باہر آئیں گے. اور یہ ایک اصولی بات ہے. آپ کے باڈی گارڈ ہیں، آپ کے چوکیدار ہیں، آپ کے دوست ہیں، یار ہیں، محب ہیں، مرید ہیں، سارے آپ کی حفاظت کریں، آپ کے گھر کی حفاظت کریں گے اور اپنی جانیں قربان کر دیں گے. لیکن کوئی ایسا مرحلہ آ گیا تو پھر آپ کو بھی باہر نکلنا ہوگا نا، آپ کی اپنی جان اپنی ذات کے لیے خود بھی. اور پھر ایسا ہوا، دنیا نے دیکھا، حضور نے خود کیا اس مباہلے کے لیے اندر کے افراد کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کربلا کا میدان وہ بھی ایک ایسے موقع پر سجا ہے جب باہر کے حضرات نے اپنی ساری کوششیں کاوشیں کی ہیں، سب کچھ کیا ہے اور بعد میں بھی ہوتا رہا. بعض لوگ غلط فہمیوں میں ڈالتے ہیں کہ جی واقعہ کربلا میں صحابہ اور ان کی اولادیں شامل تھیں. ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جس یزید ملعون نے واقعہ کربلا برپا کیا،
اسی نے بعد میں مدینہ میں صحابہ کرام کو کس طرح شہید کیا. وہ صرف قاتل اہل بیت نہیں ہے، وہ قاتل صحابہ بھی ہے، وہ مشترکہ دونوں کا دشمن ہے. اس ملعون نے گھر کو بھی تباہ کیا، در کو بھی برباد کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے خود برباد ہو گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بہت ساری باتیں. کربلا بھی کیا میدان ہے، کیا معرکہ ہے. عیسائیوں کے مباہلے میں 5 افراد، اور صوفیاء نے کہا کربلا کے میدان میں بھی وہ 5 موجود ہیں. وہ 5 موجود ہیں. مباہلے میں گھر سے باہر کون کون آئے تھے؟ خود رسول اللہ، جناب علی المرتضیٰ، امام حسن مجتبیٰ، اور حضرت امام حسین سید الشہداء، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا. 5 ہستیاں. تو میدان کربلا میں وہ 5 موجود ہیں. وہ 5 موجود ہیں. سبحان اللہ. حضور کے ہم شکل حضرت علی اکبر، سر سے پاؤں تک رسول اللہ کے مشابہ، یعنی رسول اللہ کی ذات والا صفات کا نقشہ حضرت علی اکبر کی شکل میں میدان کربلا میں موجود ہے. امام حسن کی شکل میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور آپ کی تصویر اور آپ کا نقشہ، آپ کا اپنا بیٹا امام قاسم. جناب علی المرتضیٰ کی شکل میں آپ کے اپنے شہزادے صاحبزادے حضرت عباس، ہو بہو علی المرتضیٰ. اور امام حسین کی شکل میں خود امام حسین، اور سیدہ فاطمہ زہرا کی شکل میں جناب حضرت سیدہ زینب. 5 نفوس قدسیات اسی طرح میدان کربلا میں موجود ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بہرحال یہ ایک تمہیدی بات تھی، اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس عقیدے اور عقیدت پر ہی دوام اور ہمیشہ استحکام رکھنا چاہیے، جو اولیاء اللہ کا عقیدہ ہے، جو فرقوں کا نہیں، صوفیاء کا عقیدہ. اور صوفیاء اور اولیاء اللہ کا عقیدہ کیا ہے؟ انہوں نے تو یہی ایک لفظ میں کہہ دیا، اللہ محمد 4 یار، حاجی خواجہ قطب فرید. در اور گھر دونوں سے جڑنا، کیونکہ در بھی مصطفیٰ کا ہے اور گھر بھی مصطفیٰ کا ہے.